معاشرے میں اپنا مقام اپنی عزت بنانا یقیناً ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن کچھ ایسے اصول ہیں جو اگر ہم اپنا لیں تو یقین کیجئے کہ ہم معاشرے کی ایک باوقار خاتون بن سکتی ہیں۔ آپ نے اپنے ارد گرد ایسی بہت سی خواتین دیکھی ہوں گی جنہیں دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ ان میں ایک الگ ہی گریس ہے، ایک الگ ہی وقار ہے، اور وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت مہنگے کپڑے پہنتی ہوں، ضروری نہیں ہے بہت زیادہ میک اپ کرتی ہوں یا یہ سلون کے چکر لگاتی ہوں، لیکن ان کی کچھ ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جو ان کے اندر ڈیولپ ہوئی ہوتی ہیں۔ ان کوالٹیز کی وجہ سے لوگ انہیں بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، انہیں وقار دیتے ہیں، انہیں ہر جگہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کی رائے کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے بات کریں گے، 10 پوائنٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو ایک باوقار، ڈیسنٹ اور پرکشش خاتون بننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جناب بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ، اگر چینل پہ نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلا اصول دیکھیں، یہ ایک ہے تو بظاہر چھوٹی سی بات، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ بات یہ ہے جناب کہ کسی کو 2 بار سے زیادہ کال مت کیجیے۔ یہ تو ہمارے دین میں بھی ہے نا کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں تو آپ 3 بار دستک دیں، اور اگر آپ کو جواب موصول نہ ہو تو آپ واپس آ جائیں اور اس بات کا برا نہ منائیں۔ بالکل اسی طرح سے آپ اگر کسی کو کال کرتی ہیں نا، اچھا یہ بالکل بیسک ایتھکس ہے، میں اس کو بتاؤں، یہ صرف ایک خاتون کے لیے نہیں، میں یہ چیز بچوں کو بھی اکثر سمجھاتی ہوں کہ آپ نے کسی کو کال کی، چاہے بہت ضروری بات ہے، آپ نے ایک بار کال کی، اس نے کال نہیں پک کی، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً کال بند ہونے کے بعد دوبارہ اس کو کال کر لیں۔ نو، تھوڑا سا ٹائم لیجئے، شاید اگلا بندہ بزی ہو، شاید وہ سو رہا ہو، شاید وہ بیمار ہو اور وہ کال نہیں پک کر سکتا، اس نے کال نہیں پک کی، اس لیے کسی کو 2 بار کال کیجئے، اگر اس کے بعد آپ کو جواب نہیں مل رہا، رسپانس نہیں مل رہا تو مت کیجئے۔ اچھا، اس میں دوسری چیز کیا آتی ہے؟ 2 بار کال کرنے سے ایک اور بھی مراد ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو فون کیا، آپ نے کال کی، ایک بار آپ نے حال چال پوچھا، دوسری بار آپ نے پھر کال کی، لیکن ان رسپانس اس نے آپ کو دوبارہ کال نہیں کیا، تو اب آپ بھی مت کیجئے، اب دوسرے کے فون کا انتظار کیجئے۔ یہ چیز آپ کی رسپیکٹ، آپ کی ویلیو بڑھائے گا۔ اگر آپ ہی بار بار کال کرتی رہیں گی نا، بار بار کسی کے گھر جاتی رہیں گی، گھر جانے پہ بھی بالکل یہی بات ہے، تو دوسرے بندے کو لگے گا شاید یہ فارغ ہے، اس کے پاس تو کوئی کام نہیں ہے اور یہ مجھے خام خام میں ڈسٹرب کر رہی ہے، میں اس سے بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا یا چاہ رہی، لیکن یہ جان بوجھ کے میرے سر پہ سوار ہے۔ سو اس چیز کو ایلیمینیٹ کر دیجئے۔ پوائنٹ نمبر 2 از جناب، حد سے زیادہ دوستی مت رکھیے کسی سے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان کا وقار نا تھوڑے فاصلے میں ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بہت زیادہ میٹھا بھی نہ بنو کہ لوگ تمہیں نگل جائیں، اور بہت زیادہ کڑوا بھی نہ بنو کہ لوگ تمہیں اگل دیں۔ اس لیے بہت زیادہ میٹھا بننے کی یا دوستی میں بہت آگے جانے کی یا دوستی میں آؤٹ آف دا وے چلے جانے کی کہ بس جی میری بڑی دوستی ہے اور میں نہ اپنا گھر دیکھوں نہ اپنا آرام سکون دیکھوں، بس دوستوں کے پیچھے لگ جاؤں، تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے۔ اچھا جناب، پوائنٹ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ جب تک آپ سے کوئی نہ پوچھے نا، آپ اپنی عقل نہ بانٹیں خدا را۔ آپ کے پاس کوئی بات ہے، کوئی آپ کے پاس راز ہے، وہ بھی کسی کے ساتھ شیئر مت کیجیے، اور کوئی آپ سے مشورہ لے تبھی مشورہ کیجیے۔ اس سے آپ کی بے قدری ہوگی، اور بے قدری جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کی عزت کو بالکل زیرو کر دیتی ہے۔ اس لیے اپنی ناقدری نہ کرائیں، اپنی قدر کرائیں۔ لوگوں کی نظروں میں اپنی عزت بڑھانی ہے نا، تو اپنی قدر کرانی پڑے گی، اور قدر کرانے کے لیے آپ کو خود پہ توجہ دینی ہوگی، نہ کہ آپ خود زبردستی ہر ایک کے معاملے میں اپنی ٹانگ اڑا دیں یا اپنا مشورہ دینا شروع کر دیں۔ دیکھیں، مشورہ کوئی مانگتا ہے اس سے بہترین مشورہ دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی آپ سے مشورہ لینا ہی نہیں چاہ رہا تو جان بوجھ کے خام خواہ اس کے معاملے میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 4 کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں اور آپ نے میری ویڈیو دیکھ لیا تو جلدی سے لائک کر دیجئے، اور اگر چینل پر نیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 4 اس کے خاموشی اختیار کیجئے۔ خاموشی سب سے طاقتور زبان ہے۔ دیکھیں، آپ کے جو الفاظ ہیں نا، ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن جب یہ صحیح جگہ پر اور صحیح وقت پہ استعمال کی جائیں۔ جو انسان کم بولتا ہے نا، اس کی بات میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، اس کی بات کو سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، لوگ اس کی بات سننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ انسان کچھ بولے گا تو یقیناً کوئی اچھی بات کرے گا، کوئی اچھا مشورہ دے گا یا کسی اچھے ٹاپک پہ اچھی بات کرے گا۔ اور جو انسان بہت زیادہ بولتا ہے، لوگ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کا تو کام ہی بولنا ہے، اس نے ہر موقع پہ بولنا ہے اور فضول ہی بولنا ہے۔ اچھا، پھر ایسے لوگوں کے ساتھ نا بات کرتے ہوئے بھی نا لوگ تھوڑا سا کتراتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یہ ہماری بات تو سننے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، تو اپنی بات بتانے میں انٹرسٹڈ ہے۔ دنیا میں نا ہر انسان اپنی بات بتانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو آپ نے اگر کسی کی بات نہیں سنی اور اپنی بات ہی سناتے رہے نا، تو وہ بھی انٹرسٹ لوز کر دے گا آپ سے بات کرنے میں۔ اس لیے کم بولیں لیکن اچھا بولیں، اور وہی بات جو میں اکثر کوٹ کرتی ہوں کہ جناب خاموشی جو ہے نا وہ سونا ہے اور بول چاندی ہے۔ اس لیے سونا جو ہے نا وہ ہر انسان لینا چاہتا ہے، تو سونے جیسے بول ہونے چاہیے کہ ان بول میں اتنی طاقت ہو کہ ہر انسان آپ کی بات سننا چاہے۔ اور دیکھیں، بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کا خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وقت کے، موقع کی، حالات کی نزاکت کے ساتھ سوچ سمجھ کے بولنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر آپ اس چیز میں آپ
ماہر ہو جائیں کہ آپ نے کس جگہ کیا بات بولنی ہے، تو یقین کریں لوگ آپ کو بہت زیادہ عزت دینا شروع کر دیں گے. لوگ کہیں گے کہ یہ وہ خاتون ہے جس سے جب بات کی جائے، کسی مشکل وقت میں بات کی جائے، تو اس کی بات سے دل کو سہارا ملتا ہے یا اس کی بات بہت ویلیو رکھتی ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی، اور پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ اپنا نیکسٹ موو کسی کو نہ بتائیں. آپ آگے کیا کرنے والی ہیں کسی سے شیئر مت کیجیے. اپنی کامیابی لوگوں کو دکھائیں، لوگوں کو سرپرائزز دیں، اور سرپرائز سے حیران کرنے کی عادت ڈالیے کہ لوگ نا یہ سوچتے رہیں، خود ہی سوچتے رہیں کہ آج کل یقیناً کچھ ایسا ہو رہا ہوگا جس پہ ہمیں سرپرائز ملے گا، یا یہ کچھ ایسا بہت بڑا کرنے جا رہی ہوگی جو ہمیں ابھی تک نہیں پتا. اور جب ان کو پتہ لگتا ہے، آپ کے ریزلٹس جب شو ہوتے ہیں، تو پھر لوگ حیران رہ جاتے ہیں. اس لیے بجائے اس کے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے آپ لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیں، لوگوں کو کہنا شروع کر دیں جی میں نے تو یہ کام شروع کیا ہوا ہے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے، یا میں بس یہ کر رہی ہوں. اور مطلب بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کام کم کرتے ہیں اور اس کا شور زیادہ مچاتے ہیں. میں ایک چیز بتاؤں، ایک ہم نے محاورہ بچپن میں پڑھا تھا، اب شاید مجھے ایگزیکٹ اس کے ورڈ نہیں یاد، شاید تھوتھا چنا باجے گھنا. مطلب جو خالی چیز ہوتی ہے نا اس کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے، شور بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو جتنی بھری چیز ہوتی ہے اس کا شور کم ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں کہ آپ کچھ بہت بڑا کرنے جا رہے ہو لیکن اس کا شور نہ ہو، آپ کی کامیابی خود بخود شور مچائے. اور آپ کو اپنا کوئی بھی کام، کوئی بھی پلان لوگوں کے سامنے ڈسکلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ آپ اس پہ 90% تک کام نہ کر چکے ہوں. تو میری ہائی ویلیو وومن، اب آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ آپ نے پیسے کمانے کے راستے خود تلاش کرنے ہیں. اس بارے میں اکثر ویڈیوز بنا چکی ہوں. خود کفیل بنیں، اپنے آپ کو مرد کا محتاج مت بنائیں. خدا را چاہے تھوڑا ہی کمائیں لیکن اپنا خود کمائیں اور ضرور کمائیں. آپ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، آپ اچھی جاب کر سکتی ہیں، آپ کرنا چاہ رہی ہیں، آپ ضرور کیجئے. آپ ویل ایجوکیٹڈ ہیں لیکن آپ نے اپنا گھر سنبھالنا ہے، آپ جاب نہیں کر سکتی، آپ کو لگتا ہے آپ مینیج نہیں کر سکتی، تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کیجئے جس سے آپ کا کوئی نہ کوئی ارننگ کا وے بنتا رہے اور آپ کچھ نہ کچھ کماتی رہیں. دیکھیں تھوڑا سا بھی اگر آپ کما لیں گی نا، یقین کریں اگر آپ مہینے کے، میں بتاؤں آپ کو کہ 10 سے 15 ہزار بھی اگر آپ اپنے کما لیں گی نا، تو ان پیسوں کی جو خوشی ہوگی وہ یقیناً آپ کے ہسبینڈ کے دیے ہوئے شاید 1 لاکھ میں بھی نہ ہو. اس لیے خود کفیل بنیے، نئے نئے راستے تلاش کیجئے، نئے نئے راہیں تلاش کیجئے، نئے اسکل سیکھیے، اپنے اسکل سیٹ کو امپروو کیجئے اور کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہیں جس سے آپ کا سورس آف انکم بنا رہے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. ایک ہائی ویلیو وومن وہ ہوتی ہے جو کسی کی مجبوری نہیں ہوتی بلکہ کسی کی پسند ہوتی ہے. کسی کی مجبوری نہ بنے، اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ لوگ آپ کو پسند کرنا شروع کریں، اور وہ آپ کو پسند کر کے ہی آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کسی محفل میں بیٹھیں تو لوگ آپ کو پسند کرنے کی وجہ سے آپ کے ارد گرد ہوں، آپ کی بات سننا چاہ رہے ہوں، آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہوں، بجائے اس کے کہ کسی مجبوری میں وہ آپ کی کسی بات کا جواب دے رہے ہوں. بہت سی ایسی خواتین آپ نے دیکھی ہوں گی کہ اگر آپ کسی محفل میں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں نا، تو بس ہم یہی کہتے ہیں نا کہ بڑی مجبوری میں آج میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی ہوں اور مجھے ان کی باتوں کے جواب دینے پڑ رہے ہیں. ادروائز یہ اتنی نیگیٹو گفتگو کرتی ہیں، یہ اس طرح کی بات کرتی ہیں کہ بات کا جواب بھی دینے کو دل نہیں کرتا. سو اپنے آپ کو کسی کی مجبوری نہ بنائیں، پسند بنائیں کہ ہر انسان آپ کو پسند کرے، چاہے وہ کوئی بڑا ہے آپ سے، آپ کے ہم عمر ہے یا آپ سے چھوٹے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں اتنے محفل پہ چھا جانے والے کہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں نا ان کے ارد گرد ہر ایج گروپ کا بندہ ہوتا ہے، ہر ایج گروپ کے لوگ ان سے بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ان کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں جی. بڑا ضروری پوائنٹ ہے. سب کو خوش رکھنے کی کوشش مت کیجیے. سب سے پہلے آپ نے جس انسان کو خوش کرنا ہے وہ آپ خود ہیں. اپنے آپ کو خود خوش رکھنے کی کوشش کیجیے. ہر وہ کام کریں جس سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. دیکھیں آج کل کے زمانے میں نا خوش ہونا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ زندگی میں نا بہت سی پریشانیاں یا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان اچیو کرنا چاہ رہا ہو تو اس کے پیچھے ہم بڑی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کے پاس دن کے 24 گھنٹوں میں سے کون سا ایسا کام ہے جس میں آپ کو اپنے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ ضرور کیجیے، چاہے وہ لوگوں کو برا لگے. لیکن اگر آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کا ضمیر مطمئن ہے، تو ضرور وہ کام کیجیے. اچھا جی، پوائنٹ نمبر 8 کے ساتھ ہی پوائنٹ نمبر 9 کو لنک کرتی ہوں. اور جناب پوائنٹ نمبر 9 یہ ہے کہ دنیا کی مت سنیں، اپنے دل کی سنیں. آپ نا دیکھیں اب اس میں نا 2-3 چیزیں میں اس میں ایڈ کرتی ہوں. دیکھیں دنیا کی سننے سے کیا مطلب ہے، آپ کچھ ایسا پہن رہی ہیں جو اس وقت ٹرینڈ میں چل رہا ہے، آپ کو سوٹ نہیں کر رہا، آپ کے دل کو اچھا نہیں لگ رہا، مت پہنیں. آپ کے دل کو جو اچھا لگتا ہے نا آپ وہ پہنیں. آپ کے دل کو جو میک اپ سوٹ کرتا ہے نا، دل کرتا ہے آپ کا میک اپ کرنے کو، آپ کیجیے. آپ کو کوئی کہتا ہے آپ او ہو اس کو دیکھو ذرا 40 سال کی اس کی عمر ہو گئی ہے، اس کے ہاتھوں سے نیل پینٹ نہیں اترتا، یہ جہاں بھی جاتی ہے، تو بھئی اگر آپ کو پسند ہے آپ ضرور لگائیں. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اچھا سا میک اپ کرنا، آپ ضرور کیجیے. آپ کو شوخ رنگوں کے کپڑے پسند ہے نا، آپ ضرور پہنیں. کوئی آپ
آپ کو دیکھ کے لاکھ کچھ کہے کہ جی دیکھو اب اس عمر میں اس نے اتنے شوق کلرز کے کپڑے پہنے، ٹھیک ہے آپ کو پسند ہے آپ ضرور پہنیں. میں نے اکثر خواتین دیکھی ہیں جو بیچاری نا 40 میں ہی جا کے نا ان کو یہ ہوتا ہے فلا میں ریڈ کلر کا سوٹ کیوں پہنوں، یہ تو دلہنوں والا کلر ہے. نہیں، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ پہ سوٹ کرتا ہے، آپ ضرور پہنیں. اور بہت زیادہ لوگوں کے پیچھے جا کے، ہاں اوور لگنا ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ چیز کو گریسفلی ہینڈل کر سکتی ہیں، آپ اتنے اچھے طریقے سے کپڑے آپ پہن لیتی ہیں کہ آپ گریسفل ایک اچھی ڈیسنٹ خاتون لگتی ہیں، تو ضرور پہنیں. جی لاسٹ پوائنٹ کی طرف، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس سے نا آپ لوگوں کے دلوں میں بڑی آسانی سے گھر کر سکتی ہیں. اور یہ وہ لفظ ہے جو یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں جب سے اپلائی کیا، الحمدللہ مجھے ایسا لگا کہ لوگ جو ہے نا مجھے بہت پازیٹیولی لینا شروع ہو گئے ہیں، یا بہت میری عزت بڑھ گئی ہے الحمدللہ. اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی ذرا سا بھی کام کرے، کوئی آپ کے ذرا سے بھی کام آئے، ذرا سا کام آنا ایون یہ بھی ہے کوئی آپ کو ایک گلاس پانی پلا دے یا پانی کا گلاس ٹیبل پہ آپ سے دور ہے اور آپ کے قریب کر دینا، تو اس کا شکریہ ادا کرنا مت بھولیں. یقین کریں چھوٹے چھوٹے سے جیسچرز ہوتے ہیں، یہ بہت خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں. کسی کا شکریہ ادا کر دینا کسی چھوٹی سی بات پہ، کسی سے معذرت کر لینا، کسی سے راستہ لینا تو اس سے معذرت کر کے راستہ مانگ لینا اور اس کا شکریہ ادا کر دینا، کسی کو جزاک اللہ کہہ دینا. یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ورڈ ہوگا، لیکن دوسرے کے دل میں آپ کی جو عزت وقت اور اہمیت بڑھتی ہے نا، یقین کریں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ایک ہائی ویلیو وومن وہی ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکتی ہے اپنے کچھ اخلاق کی وجہ سے اور اپنی ایسی پرنسپلز کی وجہ سے جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. تو جناب یہ تھے کچھ سادے سے 10 پرنسپلز جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کیا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے. سو جناب ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. یہ آپ کا میری طرف سے، بلکہ میرے لیے یہ سمجھ لیں کہ شکریہ کا ہی موقع ہوتا ہے. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، کل پھر ملیں گے.